زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ دکھ انسان کو یا ریت کی دیوار کی طرح ڈھانپ دیتا ہے یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ لوگ ہمارے اندر اپنا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ زندگی اتنی دکھی نہیں ہے کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنے دکھ دے دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ کیا میری قدرت پہ یقین نہیں تم کو؟ میں تو تمہاری شفقت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگ کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازوں تو کہنا۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفنا چکا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ دنیا والوں پہ اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو تو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہے۔ اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کی شر سے بچا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔